الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. حاضرین کرام، سامعین مکرم، ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد اور اس کی توفیق سے آج اس مختصر وقت میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے سیرت النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ آج کے اس ٹیکنالوجی دور میں، آج کے اس دور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. آئے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں. گستاخیاں اور آپ کی توہین، کہیں کوئی بدزبانی کر کے کرتا ہے، توہین آمیز کلمات بکتا ہے، کہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کارٹون بطور استہزاء کے بناتے ہیں. تو ایسے پرآشوب دور میں ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین اعدائے اسلام طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں. ان اعدائے اسلام کے بہتان کا ازالہ کرنے کے لیے ہمیں نبی کی سیرت کو جاننا ضروری ہے، نبی کے اسوہ کو سمجھنا ضروری ہے. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع اور آپ کی ڈیفنس کرنا ہم مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے. ایسے حالات میں اگر ایک مسلمان جب نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سمجھے گا، اس کو نہیں معلوم ہوگا، اس کو نہیں پتا ہوگا، تو بھلا کیسے ڈیفنس کرے گا، کیسے دفاع کرے گا؟ لہذا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو سمجھیں، آپ کے اسوہ کو، آپ کے پیغام کو سمجھیں اور اس کو جانیں. آئیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے قبل جو حالات تھے، جو حالات پائے جاتے تھے، سیرت نگاروں نے، سیرت کے لکھنے والوں نے اپنی اپنی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نذر مانا تھا کہ اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر دے تو میں ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تیرے راستے میں ذبح کر دوں گا. اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کو ذبیح اللہ ثانی کہا جاتا ہے. چنانچہ جب جناب عبداللہ کو ذبح کرنے کا وقت آیا تو اس وقت عرب میں زمانے جاہلیت میں ایک خاتون کاہنہ تھی. اس کے پاس گئے پریشانی کے عالم میں کہ میں عدد خواب دیکھتا ہوں، کیا کروں؟ چنانچہ اس کاہنہ خاتون نے کہا کہ سردار آپ ایسا کیجئے
کہ جب عبداللہ کا نام آ رہا ہے یا عبداللہ کی قربانی کی نظر آپ نے مان لی ہے تو ایسی صورت میں آپ ان کی عوض میں 10 اونٹوں کو ذبح کر دیں اور پھر قرآن اندازی کریں. اگر جو ہے عبداللہ کا نام آتا ہے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیں. اس طرح کرتے کرتے 100 اونٹ ہو گئے قربانی. 100 اونٹ ذبح کرنے کا وقت آ گیا. چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو اونٹوں کے نام کی پرچی نکلی. چنانچہ سردار عبد المطلب نے اپنے فرزند عبداللہ کو بچا لیے اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں انہوں نے قربان کر دیا. چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے عبداللہ کے ذریعے سے, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ذبح ہونے سے بچا لیا. اور جناب عبد المطلب نے چاہے زمزم کی کھدائی کا معاملہ درپیش آیا, کئی ایک لوگ آئے پتہ لگانے کے لیے, چاہے زمزم کا پتہ نہیں لگ رہا تھا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور خواب میں بتایا یہاں سے کھدائی کیجئے. چنانچہ چاہے زمزم کی کھدائی کی گئی اور جو ہے صحیح صورتحال سے آگاہ کیا گیا. اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے قبل یمن کا جو بادشاہ تھا ابرہا نے اپنے یمن کے اندر, اپنے ملک کے اندر ایک ایسا عبادت خانہ بنوایا تھا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں تمہیں مکہ جانے کی, خانہ کعبہ میں جا کے طواف کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. تم لوگ یمن میں آگے طواف کرو یا یمن میں آ کے عبادت کرو جو ہم نے گھر بنوایا ہے. چنانچہ کوئی شخص اس گھر کے اندر خلافت کر دیا اور وہ آدمی جو بادشاہ تھا یمن کا, اسلام خانہ کعبہ کی دشمنی میں وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر ایک جمع خفی کی تعداد لے کر آیا کہ خانہ کعبہ کو ہم تہس نہس کر دیں گے. استغفر اللہ. چنانچہ خانہ کعبہ پہنچتے پہنچتے وہ جو ہے اللہ کی عذاب کا شکار ہو گیا. ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر کنکریاں برسایا گیا ان ابابیل پرندوں کے ذریعے سے کہ اس کی تمام کی تمام فوج, ہاتھی سارے کے سارے ہلاک و تباہ ہو گئے. چنانچہ وہ ابرہہ جو تھا اپنے وطن پہنچتے پہنچتے وہ بھی تباہ ہو گیا, مر گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فیل کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے شر سے, اس کے فتنے و فساد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بچایا. یہ پیغام ہے, اس واقعے کے اندر پیغام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے والے تھے. خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے, توحید کی دعوت کو عام کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت با سعادت, آپ کی پیدائش کے تعلق سے سیرت نگاروں نے کئی ایک بات لکھا ہے, لیکن محقق بات یہ ہے جس پر تمام سیرت نگار جو ہے متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول 2 شنبہ کے دن پیدا ہوئے. اس پر تمام سیرت نگار جو ہے متفق ہیں. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو طرح طرح کے عجائبات کا ظہور ہوا. چنانچہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا, یتیم پیدا ہوئے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے. اور مکے میں اس زمانے کا دستور تھا کہ گاؤں دیہات کی خواتین آتی تھیں, بچوں کو لے کے جاتی, اپنے دیہات میں ان کی پرورش کرتی, ان کو عربی سکھاتی تاکہ زبان اچھی ہو جائے, فساد و بلاغت ان کے اندر آ جائے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے دائی حلیمہ مکے میں آتی ہے. وہ بھی سوچتی ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے, مجھے یہاں جو کچھ نہیں ملے گا. چنانچہ پہلی بار ملاقات کرتی ہیں, پھر واپس جاتی ہیں اور دوسرے بچوں کی تلاش میں نکلتی ہے. الغرض کوئی بچہ نہیں پاتی ہے. پھر جو ہے ان کے خاوند اور وہ دونوں نے کہا کہ چلو اسی یتیم بچے کو لے لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ملے گا, نہیں تو ہمارے قوم کے لوگ, قبیلے کے لوگ یہ کہیں گے کہ دائی حلیمہ خالی ہاتھ واپس آئی ہیں.
दाई हलीमा कहती है कि मैंने जब उस बच्चे को लेके अपने लागर दुबली पतली गधी पर सवार हुई तो हम पीछे रह गए थे। चुनांचे हमने जब मोहम्मद को अपने गोद में लिया और चलने लगे तो हमारी गधी के अंदर जान पैदा हो गई। वो गधी जो लागर कमजोर थी, चलने में कबीले वालों को पीछे छोड़ दिया, सबसे आगे बढ़ गई। हमारी पिस्तान से हमारा बच्चा बड़ी मुश्किल से उसका पेट भरता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे के जरिए से इतना शिकमशेर कर दिया कि दोनों बच्चे शिकमशेर होकर पीते थे। चुनांचे वो ज़हूर अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त आपकी बरकत की वजह से था। चुनांचे अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के यहाँ रहने लगे। वहां भी एक वाकया पेश आया था कि दाई हलीमा के यहाँ उनके बच्चों के साथ जब ये भेड़ियों को बकरियों को चराने के लिए गए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो देखते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। वाकया मुअज्जिज़ा शक्के सद्र का पेश आया। चुनांचे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके सीने को चाक किया गया और आपके दिल को सोने के प्लेट में रखे जमजम के पानी से धोया गया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बहुत बड़ा काम लेना था। तारीख इंसानी में सबसे पहला ऑपरेशन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ। उनके बच्चे घबरा गए, देर के मारे आए, घर में बोलने लगे कि मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के वाक़यात पेश आए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया तो आपने कहा मुझे कुछ याद नहीं। अलबत्ता रावी का बयान है कि जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर वो टाके के निशानात थे। चुनांचे ये वाक़या पेश आया दाई हलीमा के यहाँ जब थे तब का ये वाक़या पेश आया था। उसके बाद सामईन मुकर्रम अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के साथ अपने ननिहाल मदीना मुनव्वरा गए हुए थे, रास्ते में लौट रहे थे। उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, बीबी आमिना का इंतकाल हो गया और उस वक्त आपकी उम्र 6 बरस की थी। आपकी वालिदा को अबवा के मकाम पर दफन किया गया। आपके साथ खादिम आपके साथ खादिमा थी, आपको लेके मक्का आई। चुनांचे अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सरदार अब्दुल मुत्तलिब के ज़ेर निगरानी परवरिश में थे। जब उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 वर्ष की हुई तो अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। वो अब्दुल मुत्तलिब कि जिनका मसनद जो है खाने काबा में लगाया जाता, जिनकी मसनद खाने काबा में बिछाई जाती थी, गांव तकिए लगाए जाते, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बगल में बिठाते। और हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा लोग थे वो रोकते थे, पकड़ के खींच लेते थे, नहीं तो नहीं बैठना, वो जो है दादा जान बैठेंगे। मगर जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो थे उनको अपने पास बिठाते, इज्जत देते थे। वही अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटों को वो मकाम नहीं देते थे, जो मकाम जो इज्जत उनको मिलती थी। जब ये पैदा हुए लोगों ने पूछा क्या है सरदार अब्दुल मुत्तलिब, आपने क्या नाम रखा है? आपने अरबों से हट के तो अलग नाम रखा है, रस्म रिवाज के मुताबिक आपने अलग नाम रखा। कहा मैंने मोहम्मद इसलिए रखा है ताकि मेरे बेटे का नाम दुनिया में भी रोशन हो और आखिर में भी उसका नाम रोशन रहे। चुनांचे वही सरदार अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ और उसके बाद जो है चचा अबू तालिब की परवरिश में आ गए। अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे। चुनांचे अबू तालिब के साथ जो है जब और थोड़ा और बड़े हुए तो उनके साथ जाने लगे। रिवायात के अंदर आता है कि अब्दुल मुत्तलिब के जनाबे में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि 8 वर्ष के थे, पीछे पीछे चल रहे थे आपके जनाबे में। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत निगारों ने लिखा है। जब और बड़े हुए अबू तालिब के साथ मुल्क शाम तिजारत की गरज से सफर में जाने लगे तो वहां के जो पादरी लोग थे, जो नसारा लोग थे, पहचान लिया, कहा ये बच्चा आगे चल गए मुस्तकबिल में चल गए नबी होने वाला है, आए अबू तालिब इसको वापस भेज दो। चुनांचे उनको वापस भेज दिया गया। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बड़े बड़ा चर्चा था, ईमानदारी का, सदाकत का, आपकी बहुत बड़ी ही जो है आपकी सच्चाई का पूरे मक्के में चर्चा था। चुनांचे हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब पता चलता है तो वो जो है अपने खादिम के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि जाइए मुल्क शाम हमारे माल को लेके जाए, वहां से जो नफा होगा आप लेके आए। चुनांचे जो नफा हुआ खादिम कहता था कि हमारा माल आपकी सदाकत, दयानतदारी, सच्चाई की बुनियाद पर और दीगर ताजरों के मुकाबले में हमारा माल सबसे पहले बिक जाता और हम आगे। चुनांचे वो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी अरब में, मक्के में सबसे ज्यादा मालदार खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जिनके माल की गठरी रस्सी से नहीं सोने की रस्सी से वो गठरी बांधी जाती थी। चुनांचे
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 40 سال کی خاتون تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیج دیا. حالانکہ مکے میں ایک سے ایک لوگ تھے، عرب تجار تھے، وہ جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا تھا ان کے بعد، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے پیغام کو رد کر دیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت کو برقرار رکھا. آپ نے ان سے نکاح کر لیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف نکاح کے وقت 25 برس کی تھی اور اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 برس کی تھی. کہاں ہیں وہ لوگ بدبادو قسم کے لوگ جو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی الزامات لگاتے ہیں، طرح طرح کی مغلظات بکتے ہیں، طرح طرح کی توہین آمیز کلمات کہتے ہیں، نامعلوم قیدے کلمات بکتے ہیں. علماء الحفیظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے کیسے حفاظت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ان کی حفاظت کی گئی، آئیے میں آپ کو بتاتے چلوں. اللہ کے حبیب نبوت سے قبل صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل حرا غار میں جایا کرتے تھے، اللہ کی طرف نظر لگاتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دھیان لگا کے بیٹھتے، کفر سے شرک سے برات کا اظہار کرتے تھے. چنانچہ ایک ایک ہفتہ جا کے اس غار میں اللہ کی یاد میں لگے رہتے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستو پانی اور خوردنوش لے کے وہاں پہنچا دیا کرتی تھی، اللہ کی یاد میں لگائے رہتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا. آپ نے فرمایا ما انا بقاری. 3 بار آپ نے فرمایا اقرا. آپ نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کی روایت فقطنی خطا شدیدا، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا، بھیجا اور کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق. چنانچہ آپ نے پڑھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو اس دن ان کے اصلی شکل و صورت میں دیکھا. وہاں سے ہانپتے کانپتے جب گھر پہ پہنچتے ہیں اما خدیجہ سے کہتے ہیں کہ جو ہے زملونی مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. چنانچہ آپ کو چادر اڑایا جاتا ہے، آپ کے اوپر کمبل ڈال دیا جاتا ہے. کہتے ہیں خدیجہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں ضائع ہو جاؤں، ہلاک ہو جاؤں. اما خدیجہ ایک خاتون وفا شعار خاتون کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ضائع اور رسوا نہیں کرے گا. آپ تو ایک ایسے شخص ہیں جو غربا مساکین کے لیے کیلے کماتے ہیں، ان کے دکھ درد میں کام آتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چچے زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں. ورقہ بن نوفل اس وقت انتہائی عیسائی ہو چکے تھے، عیسائی عالم تھے. گئے لے کے پورا واقعہ بتایا. حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی مکہ والے آپ کو جلا وطن کر دیں گے، مکے سے نکال دیں گے. اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی بھتیجے پوری مدد کروں گا. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ناموس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، یعنی جو فرشتہ ان کے پاس آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ مجھے میری قوم کے لوگ باہر نکال دیں گے. آئیے سنتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت، ان کے تعلق سے چند بات یہ ہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہ تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد آپ نے اپنے غلام کو نبی محترم کی خدمت کے لیے مامور کر دیا. اور اما خدیجہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ میرا مال ہے، آپ جہاں چاہے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تحفظ، اس کی بقا کے لیے میرے مال کو خرچ کیجیے. اللہ اکبر. حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کے نبی حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تھوڑی ہی دیر میں، یعنی تھوڑی اثنا میں، چند منٹ میں آپ کے پاس ایک خاتون آنے والی ہے. ان کے ہاتھ میں سالن کا پیالہ ہوگا. وہ جب آپ کے پاس آ جائے تو ان سے کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. یہ وہ شخصیات تھیں، یہ واجبات مطہرات تھیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام آتا تھا، سلام آتے تھے. میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو شرک سے روکیں، توحید کی طرف لائیں، لوگوں کو زمانے جاہلیت کی بدعقیدگی سے بچائیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرائیں اور اسلام کی تحفظ اور بقا کس میں ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے میں ہے. آج سیرت کو چھوڑ کے، نبی کا طور طریقہ چھوڑ کے صرف ہم جو ہے عید میلاد النبی کو بس زور دیتے ہیں. اللہ کے نبی کا پیغام کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا؟ اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ لوگوں توحید کی طرف آؤ، شرک سے باز رہو، شرک سے دور رہو، کفر سے دور رہو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت علم حاصل ہو. جب ایک بندہ، جب ایک مومن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا، سیرت پہ عمل کرے گا، تب وہ نبی کا دفاع کر سکتا ہے. نبی کے اوپر جو الزامات آتے ہیں کہ آپ نے مدینے میں رہ کے اتنا غزوات کیا، آپ نے لڑائی لڑا،
طرح طرح کی بات اللہ کے نبی کے اوپر بولتے ہیں. ہم مسلمانوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ آپ نے غزوہ کیوں کیا, آپ نے لڑائی کیوں لڑا, اس کا علم نہیں ہے. بس دشمنان اسلام جو بول دیتے ہیں یہ مسلمان بھی انہیں کے پیچھے چل دوڑتا ہے. لہذا ضرورت ہے پڑھنے کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی, آپ کے خاندان کو, آپ کے ازواج مطہرات کو, آپ کی ضروریت کو جاننا, ان کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی مشترکہ ذمہ داری ہے. تب ہم اعدائے اسلام کا منہ توڑ دندان شکن جواب دے سکتے ہیں. لہذا صرف جو ہے عید میلاد النبی منا لینے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ادا نہیں ہوگا. سیرت کا ادا ہوگا کب؟ جب ہم اس طریقے پہ چلیں گے, تب نبی کا فرمان پہ چلیں گے, تب ادا ہوگا. اللہ کی حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کی اتباع کریں گے, تب آپ کی سیرت کا حق ادا ہوگا. بھائیو ضرورت ہے کہ ہم اس کو پڑھیں, اس پہ عمل کریں. آئیے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی, پہچاننے کی اور آپ کے طریقے پر, آپ کے اسوے پر عمل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.